آئینی عدالت کے حوالے سے جو حکومتی پارٹیاں تھیں انہوں نے تو اپنا یہ مطالبہ واپس لے لیا اور آئینی بینچ پہ وہ آ گئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں پی ٹی آئی کو بھی اب اس پہ اپنا کس طرح کا موقف لینا چاہیے؟ دیکھیں یہ جو بڑی آبسٹینیٹ اور ریجڈ قسم کی جو پوزیشن تھی نا، مجھے خوشی ہو رہی ہے اس سے لوگ پیچھے ہٹ گئے، اور حکومت نے یہ بہت ہی اچھا جسچر دیا ہے کہ اگر وہ اس ریجڈ سٹانس پہ قائم رہتے اور کہتے کہ جی مائی وے اور ہائی وے والی اپروچ، یہ اس نے کہیں نہیں جانا تھا۔ اب یہ وقت ہے اپوزیشن کے لیے بھی کہ وہ سانس لیں، اپنی مشاورت کا جو پروسیس ہے اس کو انہانس کرے، اس کو بڑھائیں۔ ظاہر ہے وہاں پہ بھی مجھے پتہ ہے، اندازہ ہے کہ مختلف قسم کی آراء ہوں گی ان کی، اور ہونی چاہیے کسی بھی ڈیموکریٹک پارٹی میں، کہ اوور آل اس نظام کے تحت جو ایک سیٹل ڈیموکریسی نہیں، ایک ٹرانزیشنل ڈیموکریسی، اس کو ہم کیسے مزید بہتر کر سکتے ہیں، کیسے مزید مستحکم کر سکتے ہیں، اور ایک فریق کے طور پہ حکومت کے ساتھ جتنی انگیجمنٹ رکھیں گے شاید ان دا لانگ رن اس کا فائدہ حکومت سے زیادہ اپوزیشن کو۔ کاکر صاحب یہ فرمائیے گا کہ مولانا فضل الرحمان بہت عرصہ تو روٹھے رہے، پھر وہ مان بھی گئے، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کا اوورآل کردار کیا رہا اس سارے؟ دیکھیں بہت سارے لوگ یہ کہتے تھے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل پریزیڈنٹ بننا چاہ رہے تھے پاکستان کے، وہ نہیں بن سکے، لیکن مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پولیٹیکل پریزیڈنسی انہوں نے اپنے لیے حاصل کر لی۔ وہ ایک مدبر اور زیرک قسم کے سیاستدان کے طور پر ابھر کے سامنے آئے ہیں، جن کے پاس قومی اسمبلی کی 8 یا 9 نشستیں اور سینٹ کی 5 نشستیں، 12-13 مکمل تھیں ان کی نشستیں، اور یہ جو پورے کا پورا کانسٹیٹیوشنل پیکج تھا وہ انہوں نے اپنے ارد گرد اس کا بیانیہ بھی تشکیل دیا، اور جو بہت ساری شرائط تھیں وہ شرائط بھی بنوائی، اور دراصل یہی پالیٹکس ہے ڈویبل، کہ کیا امکانات ہیں، کیا چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں۔ میرے خیال میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنے پولیٹیکل کارڈز بہت حکمت کے ساتھ، بہت دانشمندی کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اچھے انداز میں کھیلے۔ پیپلز پارٹی کا حال جاننے والے واقفان حال کا تو یہ کہنا ہے کہ صدر آصف زرداری بھی اپنے قریبی حلقوں میں یہ کہتے تھے کہ مولانا صاحب کیونکہ ان کی خواہش تھی ملک کا صدر بننا تو وہ نہیں بن سکے، پھر ان کا مطالبہ تھا کہ انہیں کے پی کی گورنرشپ مل جائے، وہ بھی نہیں ملی، تو اس لیے خاصا مشکل تھا۔ لیکن کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری نے ایسا کیا گر دکھایا کہ جس سے انہوں نے مولانا کو بھی راضی کر لیا؟ دیکھیں میں بلاول صاحب نے بھی یقیناً اس میں بڑی ان کی مثبت کنٹریبیوشن ہے، پازیٹیو کنٹریبیوشن، اور ظاہر ہے وہ پریزیڈنٹ زرداری کی بلیسنگ کے ساتھ ہی اپنے پولیٹیکل مووز کرتے ہیں، ان کی مشاورت کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ کوئی علیحدہ ان کی شناخت نہیں ہے اس حوالے سے کہ کوئی مختلف ڈائریکشنز میں دونوں جا رہے ہیں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ بڑے میچور انداز میں خود بھی ابھر کے سامنے آ رہے ہیں۔ دیکھیں مولانا صاحب کو جنہوں نے اسس یہ لین دین کے حوالے سے کیا تھا وہ شاید ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے۔ میرا نہیں خیال کہ جے یو آئی یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس وقت جو ایک پرسیپشن کچھ حلقوں کی جانب سے بنانے کی کوشش کی گئی کہ وہ چند وزارتوں پہ یا حکومتی عہدوں پہ اس کے عوض راضی ہوں گے۔ میں آپ کو جو عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے پولیٹیکل پریزیڈنسی، میں اس فریز کا استعمال کر رہا ہوں، اس کا حصول اپنے لیے ممکن بنایا، اور وہ اس وقت ایک سیاسی بادشاہ گر یا پولیٹیکل کنگ کی جو اور یا کنگ میکر کا جو رول ہے وہ انہوں نے اپنے لیے ایزیوم کر لیا، اور میرے خیال میں مولانا اس اسٹیٹس کو بڑا انجوائے کر رہا ہے، اور وہ ان کے لیے کے پی کی یا کسی اور حکومت کی جو ایک ریوارڈنگ ایکسپیرینس ہے اسے شاید کہیں زیادہ ہے۔ لوگ اس انداز میں مولانا کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ کاکر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی کی سیاست کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا واقعی پی ٹی آئی کی سیاست آپ کو لیڈر لیس نظر آتی ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی سپورٹ بیس ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ سپورٹ بیس جو ہے نا وہ کیسے کسی پولیٹیکل اسٹریٹجی میں ٹرانسلیٹ ہونی ہے، کیسے پولیٹیکل گولز
کو اٹین کرنے میں ٹرانسلیٹ ہونی ہے اور ان مائل سٹونز کو کیسے رکھنا ہے. ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو ایک آرگنائز پولیٹیکل کیڈر چاہیے ہوتا ہے. لیڈرشپ از دیر, کرزمیٹک لیڈرشپ ہے ان کے پاس خان صاحب کی صورت میں, لیکن جو سیکنڈ کیڈر ان کا ہے بعض اوقات یا تو وہ مجھے ریئیکشنری نظر آتا ہے کہ وہ ہر حال میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ جتنا ریئیکٹیو موڈ میں میں رہوں گا میری ایز اے پولیٹیکل کیڈر پارٹی کے اندر انہانسمنٹ ہوگی, ایکسل کروں گا, آگے بڑھوں گا. جو سنجیدہ طبقہ ہے اس کو بہت زیادہ سپیس نہیں مل رہی, جو کہ پی ٹی آئی کی بدقسمتی ہے, جو کہ شاید پاکستان کی بھی بدقسمتی ہے. لیکن یہ وہ چیز ہے جو کہ اگر یہ لیجسلیشن کنکلوڈ ہو جاتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ جو انوائرمنٹ ہے ود ان پی ٹی آئی شاید وہ بھی تبدیل ہو جائے. لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ بانی چیئرمین عمران خان خود اس جو ایٹماسفیئر کے ذمہ دار ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو دوبارہ عرض کروں, میری اپنی آبزرویشن ہے, میری اپنی رائے ہے. میرے خیال میں وہ خود بھی ایک سمارٹ پلیئر ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہی از ناٹ سمارٹ. اسے کہاں ایگریشن دکھانی ہوتی ہے, کہاں اس ایگریشن کو ریورسل دکھانا ہوتا ہے. ہی نوز ہز مومنٹس. شاید اس وقت تک ان کو ریوارڈ کر رہا ہو, ان کو پے بیک کر رہا ہو اس طرح کا ایٹماسفیئر, لیکن اس لیجسلیشن کے بعد وہ پے بیک ٹائم جو ہے نا میرے خیال میں وہ کنکلوڈ ہونے جا رہا ہے, اور مزید ایگریشن میں جو فوائد ان کو ملنے تھے وہ مل چکے ہیں. جس قسم کا پاپولر بیس انہوں نے کریٹ کرنا تھا وہ کریٹ ہو گیا ہے. اب اس کے آگے کی جو سٹیج ہے یہ ان کی لیڈرشپ کا ٹیسٹ ہے کہ اس کو وہ اپنے لیے کامیاب پولیٹیکل اسٹریٹجی میں اور ان مائل سٹونز کو اچیو کرنے میں, اس اسٹریٹجی کو لے جانے میں یہ کیسے ڈیزائن کرتے ہیں, اینڈ ہاؤ ٹو ون دا ٹرافی. دیٹ از دی الٹیمیٹ ریئلٹی آف پالیٹکس. اگر آپ نے صرف نعروں کی بنیاد پر اور ایک سپورٹ بیس کریٹ کر لینا ہے, ایک فین کلب کریٹ کر لینا ہے, اس کا کیا کرنا ہے, اس کی شیلف لائف کیا ہوگی, اس کو کتنا مزید آپ نے رکھنا ہوگا, اور اس کو اپنے لیے یا جن لوگوں کی ریپرزنٹیشن کا آپ کلیم کرتے ہیں ان کی ایڈوانٹیج کے لیے یوز کیسے کریں گے. یہ بہت سیریس پولیٹیکل کوسچنز ہیں اور اس کا جواب ان کو خود ہی ڈھونڈنا بھی ہوگا اور دینا بھی ہوگا. کاکر صاحب یہ فرمائیے گا کہ 9 مئی کے جو ذمہ داران ہیں, اگر اس لیجسلیشن کے بعد فوجی عدالتوں کا قیام ہو جاتا اور وہ مقدمات وہاں چلے جاتے ہیں, تو پھر پی ٹی آئی کا اور اس کی لیڈرشپ کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں چاہتا ہوں یہ بات پھر ریکارڈ پہ بھی رہے. میں 9 مئی کے حوالے سے اس کو پیور پی ٹی آئی کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھتا. میرا ایک پرنسپل سٹانس ہے کہ ملٹری انسٹالیشنز ایدر اٹیکڈ بائی پی ٹی آئی, پی ایم ایل این, انوار, پی پی پی, جے یو آئی, اینی ون,